نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب ناظرین سے گزارش ہوتی ہے کہ میرے اس صالحین چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آج بات کرتی ہوں عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے حوالے پر۔ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھیں تو کون سا عمل کرنا چاہیے جس پر ہمیں سارا سال برکتیں، رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ ہر وقت ہمارے اندر پریشانیاں، ٹینشنیں جس نے گھیری ہوئی ہیں اس کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے، اور اس کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور آسان سا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو، یہ وظیفہ بہت پسند آئے گا۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ دیجیے اجازت، میں اپنا وظیفہ شروع کرتی ہوں۔ وظیفہ کون سا ہے جس کو پڑھنے سے پورا سال رزق، برکت اور رحمت کی نزول ہوتی رہتی ہے؟ ناظرین، آج کا وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے کہ سورہ کوثر کو کتنی دفعہ پڑھنے سے، سورہ کوثر کو عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے سے، سورہ کوثر پڑھنے سے کیا ملتا ہے، اس کی کتنی برکتیں ہیں جو کہ آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں کامیابی ملے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دشمن ہیں تو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی حاجت ہو، آپ کا کوئی مقصد ہو، آپ اس وظیفہ کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نے جب عید الاضحیٰ کا چاند دیکھتے ہی یہ وظیفہ کرنا ہے اور لگاتار 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اور درود شریف آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور درمیان میں 129 مرتبہ یا پھر 313 مرتبہ درود سورہ کوثر پڑھے۔ عمل آپ نے جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے۔ ویسے تو جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے اسی دن شروع کر دیں۔ اسی دن شروع کرنے کے بعد 3 دن آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ جس روٹین سے آپ پہلے دن کریں گے اسی روٹین سے تیسرے دن تک کریں۔ یعنی اگر آپ نے جمعرات کو وظیفہ کیا ہے کہ اگر جمعرات کو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو آپ نے جمعرات کو وظیفہ شروع کیا ہے تو فجر کی نماز کے بعد کیا ہے تو جمعے اور ہفتے کے دن بھی یہ فجر کی نماز کے بعد کریں۔ مثلاً 3 دن پکا آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، تب ہی آپ کو اس کی خیر و برکات حاصل ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس عمل کو اجازت عام ہے۔ سورہ کوثر بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے، صرف اور صرف 3 دن کرنا ہے۔ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے،
تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرما دے گا۔ یہ ورد دونوں عیدین میں کیا جا سکتا ہے، مثلا عید الفطر میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے اور عید الاضحیٰ میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے بیٹے یا بیٹی کی شادی نہ ہوتی ہو اور وہ چاہے کہ اب اچھی جگہ اور جلدی ہو جائے، وہ حاجت مند 3313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 21 روز تک اس آیت کو پڑھے اور اول و آخر جو بھی درود شریف یاد ہو 11 بار مار لیں۔ بہترین عمل یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، درود ابراہیمی 11 مرتبہ اول و آخر پڑھ لیں۔ آپ نے وہ صورت کون سی پڑھنی ہے؟ 3313 مرتبہ وہ صورت سورہ کوثر پڑھنی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی لکھی جائے گی۔ سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ وظیفہ جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن یہ عمل کرے۔ مثلا اگر جمعرات کو نکلتا ہے عید کا چاند تو آپ نے جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اگر یہ چاند جمعہ کو نکلتا ہے تو آپ نے جمعہ ہفتہ اتوار یہ تین دن آپ نے پکا بلا ناغہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی ہر جائز مقصد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا کر دیا جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ آپ نے وظیفہ اس طرح کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر پریشانی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کل بڑھتی ہوئی مہنگائی نے انسان کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ روز بر روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن ہمارے گھروں میں پریشانی کی ایک وجہ مال میں برکت کا نہ ہونا ہے۔ تو آج ہم آپ کو مال میں برکت اور رزق کی فراوانی کے لیے برکت والی تھیلی کا ایک بہت ہی پیارا عمل بتائیں گے۔ جس نے یہ عمل کر لیا وہ پھر کبھی زندگی میں رزق کی تنگی کا رونا نہیں روئے گا۔ برکت والی تھیلی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی سنت ہے، اور اولیاء صالحین نے اسی سے برکتیں پائی ہیں۔ برکت والی تھیلی سے ہزاروں لوگوں کی معاشی مشکلات حل ہوئی ہیں اور وہ قرضوں کے دلدل سے آسودگی اور راحت میں آئے۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن فوائد نہ صرف دنیا کی خوشحالی ہے بلکہ آخرت کی سعادت بھی ملتی ہے۔ گزشتہ دور کے صحابہ، اہل بیت رضوان علیہ مجمعین، اولیاء کرام کی زندگی میں برکت تھی۔ جہاں اعمال صالحہ تھے وہاں برکت والی تھیلی بھی ان کی ساتھی تھی۔ برکت والی تھیلی مفلس، غریب، نادار، تنگ دست اور قرضوں میں ڈوبے ہوئوں کے لیے ایک انمول تحفہ اور بہترین خزانہ ہے۔ تو ناظرین، کرنا آپ نے یہ عمل ہے کہ کوئی ایک کپڑے کی تھیلی یا پرس جس میں آپ رقم رکھتے ہوں وہ لے لیں اور روزانہ 129 دفعہ سورہ کوثر کو ماں تسمیہ کے ساتھ پڑھیں، اس تھیلی پر دم کریں۔ 129 دفعہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، صبح و شام آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہو سکے تو دن میں 3 بار بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر 2 بار کریں گے یعنی صبح و شام کریں گے تو نفع بھی ہوگا، لیکن 3 بار کریں گے تو نفع زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ اس تھیلی میں رقم رکھیں یا اس تھیلی سے آپ لوگوں نے رقم نکالنی ہے تو ایک دفعہ تسمیہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کر کبھی برکت اور کبھی برکت ختم نہیں ہوگی۔ سورہ کوثر کو آپ نے پھونک دینا ہے، اس تھیلی پر آپ نے پھونک دینا ہے تو کبھی برکت، کبھی رقم ختم نہیں ہوگی۔ اگر تمام عمر کا معمول بنا لیں تو پھر اس کے کمالات بہت ہی ہیں، پھر اس کے آپ نے کمالات دیکھنا ہے کہ کتنے اس کے کمالات ہیں اور کتنا آپ کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ، یہ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کا وظیفہ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس پر عمل ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔